الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہم نے جو مختصر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں کچھ سوالات اور ہیں، میں آپ کے ساتھ سوال بھی پڑھ لوں گا اور جواب بھی ساتھ ہی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال، پچھلے دنوں میں نے ہواوے کے ساتھ جو کہ ایک چائنیز کمپنی ہے ایک سیشن کیا تھا چھوٹا سا کہ ورک پلیس پہ آپ اپنی سٹریس کیسے مینج کرتے ہیں، تو وہاں ایک سوال آیا، میں آپ سب لوگوں سے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ آج کل کے زمانے میں جب آپ بڑے اداروں میں، کارپوریشنز میں، ملٹی نیشنل میں کام کرتے ہیں تو ورکنگ آورز بہت لمبے ہو جاتے ہیں، صبح 9 بجے سے رات 9 بج جاتے ہیں، تو اس میں پھر بندہ سٹریس کیسے مینج کرے اور فیملی کو کیسے وقت دے اور اپنے آپ کو کیسے وقت دے۔ اب اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے، اگرچہ گزارش یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے معاملات جو بھی ہمیں بہت تکلیف دہ نظر آئیں ان پہ تھوڑا سا ایک قدم پیچھے لے کے غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے معاملہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہے۔ اب میں نے بھی کارپوریٹ ورلڈ میں 22 سال گزارے ہیں، مان لیا جی یوں ہی صورتحال ہے کہ صبح 9 سے رات 9 بج جاتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی بھی رات 9 سے صبح 9 کا وقت تو بچا ہوا ہے۔ گزارش کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جو وقت بچ گیا پہلے تو اس وقت کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ دین کے مطابق چلنا چاہیں یا آپ نیچر کے مطابق چلنا چاہیں تو طریقہ یہ ہے کہ صبح جب سورج اگتا ہے ہم بھی اگ جائیں، اور جب شام کو سورج چھپتا ہے تو ہم بھی چھپ جائیں۔ یہ انرجی کے لیے بھی نیچرلی سب سے اچھا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے بھی صبح 9 سے رات 9 ہو جاتے ہیں تو رات 9 بجے آپ گھر چلے جائیں، کھانا وانا کھائیں، عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں۔ رات 9 کے بعد صبح 2 بجے تک جاگنے کے لیے تو کوئی بھی کمپنی مجبور نہیں کرتی۔ صبح جلدی اٹھیں، اپنی نماز بھی پڑھیں، اپنی واک بھی کریں، کچھ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے وہ بھی پورا کریں، اور گھر والوں سے بھی گپ لگا لیں ناشتے کی میز۔ بس سینیریو یہ ہے۔ اب اور کیا ہے؟ اگین کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو آپ کو لنچ کے لیے منع کرتی ہو، نماز کے لیے منع کرتی ہو۔ اس نیچرل سائیکل میں آ جائیں۔ 9 بجے آپ چلے گئے ہیں، دوپہر کو بریک کریں۔ چائنیز کا تو مجھے یقیناً پتا ہے وہ 2 گھنٹے کا بریک کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ اس وقت میں بھی وہ سب کچھ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھیں، تھوڑا سا قیلولہ کر لیں، سنت بھی پوری ہو جائے۔ آپ کا جو بھی شوق ہے اس وقت، فلم دیکھنی ہے، کتاب پڑھنی ہے، دوستوں سے گپ لگانی ہے، کوئی کھیل کھیلنا ہے، کھیل لیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو یہ جو طریقے میں نے ابھی گزارش کی یہ وہ ہیں جو موجودہ ایگزیجریٹڈ ورکنگ آورز میں بھی آپ کو ایک نارمل لائف گزارنے، اپنے پسند کی ایکٹیویٹیز کرنے اور سٹریس کو مینج کرنے کی ترکیب دیتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ وہ ہے جس پہ میں خود عمل کرتا رہا۔ آپ اگر کسی بھی ادارے میں کسی اچھے مقام پر ہیں تو یقیناً آپ سے اوپر کچھ افسران ہوتے ہیں، یقیناً آپ کے نیچے بھی کچھ افسران ہوتے ہیں۔ چلیں جی، آپ کو اگر آپ کے افسران غیر ضروری طور پر رات گئے تک دفتر میں بٹھا کے رکھتے ہیں، آپ اپنے افسران کے ساتھ ہی نہ کریں جی، آپ ان کو چھٹی دے دیں۔ یہ سائیکل چل پڑے گی اور ایونچولی آپ کی باری بھی آ جائے گی۔ اپنے آپ سے شروع کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ کسی دوسرے سے یہ خواہش رکھنا کہ وہ آ کے آپ کے معاملہ سدھارے گا، یہ تھوڑی سی نالائکی کی بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل دیر سے شادیاں کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا کیا حل ہے، اور اس دیر سے شادی کرنے کے پیچھے جو مالی معاملات کے، غیر یقینی صورتحال کے مختلف عوامل ہیں ان سے کیسے نپٹنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ جی کہ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیا کہ جتنی جلدی ہو سکتے ہیں شادی کر لیں تو کر لینی چاہیے۔ اس کی سوشل ریپیکیشن بھی ہیں، ایموشنل بھی ہیں، میڈیکل بھی ہیں۔ جو آپ دیر کرتے جاتے ہیں آپ بیسیکلی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری غیر متعلقہ صورتحال کے لیے، جس میں
خیر کے امکانات کم ہی پائے جاتے ہیں، جس میں کو انگریزی میں کہتے ہیں ولنریبل ہو رہے ہوتے ہیں آپ اپنی اوور سچویشن کو، تو جلدی کر لینی چاہیے۔ اب اس میں ایک اور بڑی لمبی گفتگو ہے کہ کن سے کرنی چاہیے۔ ایک جملے میں رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم حل بتایا ہے، کفو سے کرنی چاہیے۔ کفو کیا ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر گفتگو کریں گے۔ ایک انگریزی لفظ ہے جو اس کے قریب تر ہے، کمپیٹیبل ہونے چاہیے میاں بیوی، سوشلی، فائنینشلی اینڈ ابو آل مورلی، ویلیوز ایک ہونی چاہیے، اس کے بعد زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک جملہ بولا جاتا ہے عام طور پر شادی میں دیر کرنے پہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں ذرا فائنینشلی سٹیبل ہو لوں۔ اب یہ فائنینشلی سٹیبل جو ہے یہ بہت ریلیونٹ ٹرم ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم اس کو میتھمیٹکلی لے کے چلیں تو ایک فریش گریجویٹ جو ہے کہتا ہے جناب مثال کے طور پر جب میری تنخواہ 1,00,000 روپے ہو جائے گی میں شادی کر لوں گا۔ ڈرائیور کہتا ہے جب 25,000 ہو جائے گی کر لوں گا۔ ایک اور آدمی کہتا ہے جب 5 لاکھ ہو جائے گی تب کر لوں گا۔ فیکٹری مالک کا بچہ کہتا ہے جب میری اپنی فیکٹری ہو جائے گی پھر کر لوں گا۔ اس کا مطلب ہے فائنینشلی سٹیبل ہونا کوئی ایبسلوٹ بات نہیں ہے، ایک ریلیونٹ ٹرم ہے۔ اس ریلیونٹ ٹرم کے چکر میں ہم کتنا عرصہ اپنے آپ کو پرولونگ کریں گے۔ دوسری سائڈ رزق، اور رزق کا وہ حصہ جس کو ہم عام طور پر رزق کہتے ہیں، مال، وہ ہر کسی کی تقدیر میں ہے۔ ایک غالباً حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق جو ہے وہ عورت کے مقدر کا ہوتا ہے اور اولاد جو ہے مرد کے مقدر کی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو ہمیں تو شادیوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اس کو نہیں بھی کمپریہینڈ کر پا رہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ جو آئے گا اس کا بھی تو رزق اللہ نے لکھ کے بھیجا، ہو سکتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو۔ تو ایک خاص حد تک مال اکٹھا نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہ کرنا نہ صرف مذہبی طور پہ نالائکی ہے، بلکہ سوشلی، ایموشنلی اور میڈیکلی بھی نالائکی ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس سے شادی ہونی ہے، مرد ہے تو عورت، عورت ہے تو مرد، اس کا بھی ایک رزق پروردگار نے لکھا ہوا ہے، وہ اس تک بہرحال پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے آپ کو انتظار کرنے کی؟ بالکل انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ شادی کے قابل ہوں اور ایک کمپیٹیبل رشتہ اویلیبل ہو، فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا جی، جب ہم شادی پہ گفتگو کر رہے تھے تو اسے دو ضمنی سوال ہو رہا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ میں نے کہا جیسے آپ شادی کے قابل ہوں تو شادی کر لینی چاہیے، تو قابل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس قابل کی صرف میڈیکل ڈیفینیشن ہے، اس کی کوئی فائنینشیل ڈیفینیشن نہیں۔ جب میڈیکلی آپ اس قابل ہو گئے ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف عمریں ہیں، گرم علاقوں میں 2-4 سال پہلے ہو جاتا ہے، سرد علاقوں میں 2-4 سال بعد ہوتا ہے، وہ کر لینی چاہیے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو مردوں کا اور مردوں کو عورتوں کا لباس بنایا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس گنجائش نہیں رہ جاتی کہ جب ہم میڈیکلی اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اس لباس کو زیب تن کر سکتے ہوں تو ہم نہ کریں۔ دوسرا سوال یہ آیا کہ جی وہ اگر شادی کے بعد مال میں کشادگی پھر نہ آئی، تنگی ترشی میں گزرتی رہی، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا پھر وہی جواب ہے، اگر وہ تنگی ترشی میں گزر رہی ہے تو شادی سے پہلے بھی گزرنی تھی، شادی کے بعد بھی گزر رہی ہے۔ انسان طبیعتاً دسرات مانگتا ہے، کمپنی مانگتا ہے۔ محاورے ہیں 1 سے 2 بھلے، 1 اور 1 11۔ تو اگر جو میں بار بار لفظ پہ زور دے رہا ہوں، اگر کمپیٹیبلٹی ہوگی نا، اسپیشلی ویلیوز کی، تو وہ دکھ درد جو ہے، تنگی ترشی جو ہے، اس کو انگیخت کرنا، اس کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کیا شعر ہے غالباً ناصر کاظمی کا کہ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن بڑی اداس بڑی سوگوار گزرے گی۔ تو اکیلے کی تو سوگوار گزرے گی، 2 ہوں گے تو مل بیٹھ کے کچھ بہتر کر لیں گے۔ پھر اللہ نے ہمارا لائف سائیکل ایسے بنایا ہے، ہم ایک سائیکل میں چلتے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں، ہمارا بڑے ہونے اور کمانے کو دل کرتا ہے، ہم کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہماری ہماری روح ایک ساتھی مانگتی ہے، اس کے بعد نیچرل پروسیس ہے ریپروڈکشن کا، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر آپ اپنی ساری خواہشات، سارے مستقبل ان بچوں میں دیکھتے ہیں، پھر وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا فینومینا ہے، اس لیے کہ جو اولاد کی اولاد ہوتی ہے وہ بہت پیاری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے میرے نزدیک بڑی سمپل سی، سائیکولوجیکل۔ اپنی اولاد کو پالتے ہوئے انسان اور اتنی چیزوں میں الجھا ہوتا ہے
کہ بہت ساری چیزیں چاہنے کے باوجود نہیں کر پاتا. کچھ لاڈ پیار ہے جو تربیت کے خانے میں رکھنے کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب اولاد کی اولاد آتی ہے تو لاڈ پیار بھی عود آتا ہے. اور ایک بات اور بھی میں بتاؤں، 60 سال کا انسان اور 5 سال کا بچہ، ذہنی حالت ایک ہی ہوتی ہے. وہ بھی بلا وجہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے اور وہ بھی بلا وجہ گھنٹوں گفتگو سن سکتا ہے. اور بقول شخص سے دونوں باتیں ایسی کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ لوگ سن لیں تو دونوں کو ہی دیوانہ کہیں. تو تنگی ترشی شادی کا نتیجہ نہیں ہو سکتی. تنگی ترشی آپ کے امتحان کا حصہ ہو سکتی. شادی کے بعد امکانات بڑھ جاتے ہیں تنگی ترشی کم ہونے کے. وما علینا الا البلاغ المبین.